نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ انہی کا بدلہ یعنی انہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، رننگ ٹرانسلیشن۔ اچھا، آج کی آیت جو ہے وہ ایکچولی پیچھے سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آیت 133 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی کہ ایک مسلمان کبھی یہ سکون میں نہیں ہوتا کہ میں جو ہوں وہ بس ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں اور اب میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں اور جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اس چکر میں نہیں ہوتا، وہ اس اعتماد میں نہیں ہوتا، اس سکون میں نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان مسلسل اپنے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ مجھ سے اس کو اپنی خطائیوں پر، اپنی غلطیوں پر نظر ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ بھی غلطی ہو گئی، اور وہ اللہ سے مسلسل مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ مسلسل اسے احساس ہوتا ہے کہ میں چاہے کتنا بھی کوشش کروں، مجھ سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بالکل سکون میں نہیں ہوتا کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ، اب مجھے میرے اور جنت کے راستے میں کوئی چیز نہیں ہے اور اب میں سکون اور امن سے زندگی گزاروں۔ وہ مسلمان کا ایمان پکا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ حالت جو ہوتی ہے وہ ایک منافق کی ہوتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کے خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھاگو، دوڑو، یعنی آسان، بالکل یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مغفرت مانگ لینا ہے، اچھا ہے، نہیں، بھاگو دوڑو، بالکل جیسے تم ایک ریس میں ہو، اس طرح سے ایک دوسرے سے آگے بھاگو کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اور یہ ایکچولی کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس میں انسان مسلسل کانشیس ہوتا ہے اور اللہ سے مغفرت مانگتا رہتا ہے؟ وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تم کو دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، تم کو تسلی سے آہستہ آہستہ نہیں چلنا یا بالکل لاپرواہ نہیں ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جنت ایسی ہے کہ وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے جو کہ متقین ہے، جو تقوی والے ہیں۔ یہ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ پھر آیت 134 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ متقین کی صفات کون سی ہے، کیونکہ 133 میں فرمایا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو اب متقین کون ہے؟ تو ان کی صفات بتائی تھی۔ یہ آیت ہم کر چکے ہیں لاسٹ ویک، کہ وہ آسانی میں ہو چاہے سختی میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر نمبر 2 صفت یہ بتائی تھی کہ مسلمان جو متقی ہے وہ اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، یعنی کہ اپنے شر سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ پھر لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، خود سے تو غصہ نہیں کرتے، لیکن لوگ اگر کوئی ایسی بات کر دے جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک تقوی والا جو ہے وہ لوگوں سے اس لیے درگزر کرتا ہے کہ آج میں لوگوں کو معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں۔ اگر لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر جاتے ہیں تو میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ مجھے معاف کرے گا، تو میں بھی اللہ کی خاطر لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، دیکھیں مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اب کلمہ پڑھ لیا اب وہ پرفیکٹ بن گیا، اب وہ گناہ نہیں کرے گا، نہیں۔ انسان کی نیچر میں ہے کہ اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، انسان کے بھول سے بھی ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہو جاتے ہیں، اس کے نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو
گناہ ہوتے ہیں مگر وہ کیا کرتے ہیں، فوراً گناہ ہو گیا بے چین ہو کر فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ سے گناہ کی اخلاص کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، اپنی نیت کرتے ہیں کہ وہ اب ایسا گناہ نہیں کریں گے، لیکن پھر دوبارہ بھی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی فوراً گناہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، تو استغفار کی کثرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جانتے بوجھتے برے کاموں پر اڑ نہیں جاتے۔ اب ہم یہ آج کا سبق ہے ہمارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات ہمیں بتائی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کی طرف دوڑنے کا بتایا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر متقی بن گئے تم تو متقین کی جزا کیا ہے، وہ جنت ہے۔ اب یہاں ہم آج کی آیت پر آ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا مغفرۃ، بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ونعم، اور کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ اگر متقی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مغفرت حاصل ہوگی۔ اب مکمل گناہ سے، حالانکہ ہر وقت گناہ سے معافی مانگنے والے بھی مکمل گناہ سے پاک صاف نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے تو اللہ ان کو پھر پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو بھی باقی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو بالکل گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ لیکن خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ جنت کا داخلہ کے لیے ہمیں اپنی ذات، اپنی عادتوں اور اپنے افعال اور اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور انفرادی اصلاح کرنی ہے اپنی، اور اجتماعی ہمارے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں جنت میں جانے کی خواہش ہے تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم قرآن میں جب بھی متقین کی صفات کا ذکر آئے تو ان کو ہم غور سے سنیں، اور ان کو اپنے اندر دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے اندر ان خصوصیات میں سے کون سی خصوصیات میں کمی ہے، اور انسان اپنا اصلاح کرتا رہے، کیونکہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ تقوی والوں کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، متقی لوگوں میں شامل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں کہ کتنا اچھا اجر ہے، کتنا اچھا اجر ہے ان لوگوں کا، یہ ونعم اجر العاملین، ان عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے، یعنی کہ انسان کے اعمال کے بغیر انسان جنت جو ہے وہ جنت یوں ہی نہیں مل جانی ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ انف بھی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ ہمارے اعمال سے ہم کیا کریں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کے عمل، کوئی کہے کہ میرے عمل کا بدلے میں مجھے جنت اللہ دے دے، اگر ہم یہ کہتے ہیں میں نے بڑے نیک اعمال کیے تو میرے اعمال کے بدلے میں جنت دے، تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے وہ چاہے ہم ساری زندگی بھی سجدے میں گزارے اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت مل جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد، تحقیق، خلت، گزر چکی، خلا سے ہے خالی ہو جانا، یعنی کوئی چیز خالی کب ہو جاتی ہے، جب اس میں جو چیز وہ تھی وہ ہٹ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو گزر چکی، من قبلکم، تم سے پہلے، سننن، کئی امتیں، فسیرو، پھر چلو پھرو، فی الارض، زمین پر، فانظروا، پھر دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، تھا، ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا، کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم جو ہو بہت پھولو مت کہ تمہیں کامیابی مل گئی، ٹھیک ہے، اور تم جو ہو بہت بلندی پر جا رہے ہو، تمہارے اندر بہت قوت ہے،
تم اپنے قوت کے نشے میں تم نے اپنے نبی کو بھی زخمی کیا، تم فوج لے کر لڑنے آئے، تو تم یہ مت سمجھو کہ تم جو ہو وہ غالب آ جاؤ گے، یا تمہاری قوت اتنی ہے کہ تمہیں اپنی قوت پر ظلم مت کرو تم، کیونکہ یہ تم دیکھو کہ تم سے پہلے تم سفر کرو، زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم پچھلی قوموں کے آثار دیکھو، وہ قومیں تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت دی تھی. قد خلت من قبلکم، تم سے پہلے گزر چکی، سنن، کئی امتیں، سنن کے کئی معنی ہوتے، تو یہاں پر سنن جو ہے وہ امتیں، کچھ قوموں کے معنی میں ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی. فسیرو، پھر چلو پھرو، فی الارض، زمین پر، فانظرو، پھر دیکھو، کیفا، کس طرح ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا. تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو سفر کرتے ہو، قافلوں میں جاتے ہو، اور تم جب یہ لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ان مقامات پر گزرتے تھے جہاں سے قوم سمود، جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا، وہ سارے جگہوں سے وہ گزرتے تھے سفر میں، اور ان کی ہسٹری کا علم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ان قوموں کے جا کر دیکھو، چلو پھر، اور ان کی حالت دیکھو، وہ تم سے زیادہ مضبوط تھیں، وہ تم سے زیادہ اللہ نے انہیں قوتیں دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انبیاء بھیجے تو انہوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا اور ان انبیاء کو بچایا تھا. تو تم اپنے انجام کی فکر کرو کہ تم یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے ہو، تم مسلمانوں کے دشمن ہو گئے ہو، تو تم کوئی یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہو، ٹھیک ہے؟ ایک طرح سے یہ دھمکی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاذا، یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرے. اور بیان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کس لوگوں کو بتائے، لوگوں کو وارننگ دے، لوگوں کو سمجھائے. تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں للناس، لوگوں کو. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں مسلمانوں کو بھی سمجھاتا ہے اور کافروں کو بھی سمجھاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر قریش کو دھمکی دی گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے بیان ہے. اللہ تعالیٰ تم کو نہ سمجھا رہا ہے، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، وموعظۃ، نصیحت ہے، للمتقین، جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ عبرت لیتے ہیں ایسی باتوں سے، اور وہ اپنے نصیحت لے کر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں. لیکن جو لوگ صرف ایک کان سے سن کے وہ دوسری کان سے نکال دیا، تو ان کو پھر اللہ کی ان ہدایات کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. جس طرح سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ ہدی للمتقین، قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. کیونکہ جو سننا نہیں چاہتا، جو دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ عرب تھے، یہ سمجھتے تھے قرآن کو، یہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ان کو ہر بات کی سمجھ آتی تھی، لیکن وہ نصیحت نہیں پکڑتے تھے. لیکن متقی لوگ اس سے نصیحت پاتے ہیں اور متقی لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں. تو یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سے نصیحت پکڑنی ہے، ہمیں عبرت پکڑنی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں ہمیں کرنے کا حکم دے اور جن باتوں سے ہمیں بچنے کا حکم دے، تو ہمیں نصیحت پکڑنی ہے. اگر ہم متقی ہیں تو ہمیں غور کرنا ہے کہ میں قرآن کو جب سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، مجھے نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ نصیحت میرے کتنے کام آتی ہے، میں کتنا اس کے اوپر عمل کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے، وَلَا تَهِنُوا، نہ تم سستی کرو، وہن سے ہے، وَلَا تَحْزُنُوا، اور نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمْ، اور تم ہی، الْأَعْلُونَ، تمہیں بلند ہونے والے ہو، ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو تم ہی غالب آنے والے ہو. اب دیکھیں اس آیت کا میں کیا مقصد ہے. چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمان جو تھے وہ ہار گئے تھے، اور جب ہارے تو ان کے دل بہت ہی ٹوٹ گئے. بہت سے کمزور ایمان والے سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو
اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلے تھے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے نکلے تھے، اور ہم کیسے ہار گئے. اور وہ ڈپریشن، جیسے جب انسان دیکھیں، جب انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، جب اس کو صدمہ بہت زیادہ اس کو گھیر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر ایک سستی آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ کچھ کام، دنیا کے بھی کام نہیں کر سکتے، وہ بس دنیا سے الگ ہو کے ایک جگہ بس بیٹھے رہتے ہیں. جتنا زیادہ ڈپریشن ہے اتنا وہ وڈرون ہو جاتے ہیں دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس غم میں رہے. حالانکہ ان کو بہت بڑا صدمہ ہوا تھا، ان کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، ان کو جانی مالی ہر طرح کا نقصان ہوا تھا، اور ایک جیسے ان کی انا کو بھی ٹھیس پہنچی تھی کہ ہمیں، کیونکہ منافق اور کافر نے اس فتح کا بڑا شور مچایا تھا، بڑا ان کو گھمنڈ ہوا تھا کہ لو یہ مسلمان تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم غلبہ نہیں کر سکتے. کیونکہ بدر کی جب فتح ہوئی تھی تو سب کو یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ایسی قوم ہے جس پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے ہم، کہ مٹھی بھر لوگوں نے اتنی بڑی فوج کو اس طرح سے ہرا دیا اور اتنا نقصان پہنچایا، تو ڈر گئے تھے سب. لیکن جنگ احد کے بعد ایک دم سے مسلمانوں کے دشمن پھول گئے کہ لو یہ کیسا ہار کے آئے ہیں. یہ سارے لوگ پھر مسلمانوں سے کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھا تم سے ہم کہتے تھے کہ تم بھی مت لڑو، اس طرح سے لڑنا بے وقوفی تھی، مگر تم نے ہماری بات نہیں مانی. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھی برداشت کرنا. ان کے دل ٹوٹ رہے تھے اور ان کے اندر کمزوری آ رہی تھی، ڈپریشن آ رہا تھا، صدمہ ان کو گھیرے ہوئے تھا. اور جب صدمے سے انسان جو ہوتا ہے وہ سست اور ہمت ہار دیتا ہے، انسان بزدل بن جاتا ہے، اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ میں اب آئندہ بھی نہیں جیت سکتا. تو یہ بزدلی آ جاتی ہے، لڑنے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ مت کرو، تم غم کو اپنے اوپر مت لا دو، تم ہی جیتو گے، تم ہی غالب آؤ گے. یہ تو وقتی معاملہ تھا، تو تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تمہارا ایمان پکا ہے. بات کیا ہے کہ تم اپنے ایمان کو دیکھو، تم نے کس قدر اپنے ایمان کا یہ دیکھو. آگے اللہ تعالیٰ مزید تسلی دے رہے ہیں. اگر یم سسکم، اگر مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے، چھونا. لیکن چھونا کو پھر مزید جیسے اس کو ڈیفرنٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ اگر تم کو پہنچی ہے، اگر تم کو زخم لگا ہے، قرحن کوئی زخم جیسے تلوار سے کسی کو لگ گیا یا باہر کی کوئی چیز سے انسان زخمی ہو جاتا ہے، اگر تم کو زخم لگا ہے، فقد تو تحقیق، مسا پہنچا ہے، القوما قوم کو، قرحن زخم، مثلہ اسی کے مانند زخم جو ہے وہ دوسری قوم کو بھی پہنچا، یعنی کافر قوم کو بھی یہ زخم پہنچا ہے، صرف تم ہی نہیں ہو اکیلے. بدر کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بدر کی مثال دے رہے ہیں کہ بدر میں تمہیں اللہ نے اتنی بڑی فتح دی تھی اور تم نے کافروں کو بہت نقصان پہنچایا تھا، بہت زخمی ہوئے تھے، بہت مارے گئے تھے، مگر تم دیکھو کہ وہ تو پھر لڑنے کے لیے آ گئے. انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری کہ غم سے نڈھال ہو کے اب بیٹھ گئے، بزدل بن گئے. اور وہ تو اللہ کے لیے لڑ بھی نہیں رہے تھے، لیکن وہ تم سے لڑنے پھر آئے. تو تم جو ہو، تم کیوں ہمت ہارو گے یا تم کیوں بزدل بنو گے؟ یہ تو تم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی کہ یہ کیوں ہوا. پھر اگر تم اللہ کے ساتھ ہو تو پھر کیوں تم کو اللہ نے ہر حال میں فتح کیوں نہیں دی؟ حالانکہ تم نے غلطیاں کی، پھر بھی اللہ نے، چونکہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ تم کو، یہی مسلمانوں کے دل میں ہو رہا تھا کہ ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ نے ہمیں کیوں فتح نہیں دی. وہ اپنی غلطیوں کو اب نہیں سوچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم کو تکلیف ضرور پہنچی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر حکمت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر چاہتا اللہ تو اپنے فرشتوں کو بھیج کر یا اپنے طور سے ہی کافروں کو احد میں بھی شدید شکست دے دیتا، ٹھیک ہے، چاہے مسلمانوں نے ڈیزرو کیا یا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا بھائی یہ تو چلو ٹھیک ہے، ان کی نیت تو میرے لیے تھی نا، نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کی حکمت ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خالص اور مضبوط کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ہم اگر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کہیں کہ لو اب جو ہے ہمیں تو جنت ملنی ہی ہے، ہمارے لیے تو کوئی برائی ہونی ہی نہیں ہے، ہماری زندگی میں تو کوئی تکلیف آنی ہی نہیں ہے. نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتِلْكَ، اور یہ الایام دن ہے، نداولھا، ہم ان کو پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے. یعنی کہ یہ جو اچھا وقت، برا وقت، کامیابی، ناکامی، غم، بیماری، خوشی، یہ ساری چیزیں تو دنیا کے ایام ہے. یہ دنیا کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہیر پھیر کرتے رہتا ہے. ڈول، یہ نداولو ڈول سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈول کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کنویں میں اتارا جاتا ہے، پھر اوپر اٹھایا جاتا ہے، پھر اتارا جاتا ہے، پھر اوپر اٹھایا جاتا ہے. یعنی ڈول جو ہے وہ پھرتی رہتی ہے ادھر سے ادھر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اچھی چیزوں کو، تمہارے لیے خوشحالی کو، مشکلات کو، تکلیفوں کو، غلبے کو، مغلوب ہونے کو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے لوگوں پر. کسی قوم پر ایک جیسا وقت ساری زندگی نہیں رہتا. کوئی انسان ایک جیسے حالات میں ساری زندگی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال دولت ہو، لیکن اس کے اوپر بھی غم اور آزمائشیں آتی ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوشی بھی لاتا ہے اور اس کی زندگی میں مشکلات بھی لاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے اللہ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، منکم، اور تم میں سے، شہداء، گواہ یا شہید. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، ظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ جو جنگ میں تم ہارے ہو، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہ رہا تھا جن کے دل میں خواہش تھی کہ اللہ کے لیے اپنی جان تک لٹا دیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو پیش کر دیں. تو اللہ نے ان میں سے کچھ کو شہادت کا درجہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو آزمایا. مگر تم یہ مت سمجھو کہ اللہ نے کافروں کو اس لیے غلبہ دیا ہے کہ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر بعض اوقات دیکھیں، جو آج بھی اگر ہم حالات دیکھیں تو مسلمان دبے ہوئے ہیں اور دوسری قومیں جو ہے وہ اوپر چڑھی ہوئی ہیں، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے. اگر ہمارے ایمان میں کمزوری ہے تو ہم آج نیچے ہیں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں چاہتا ہے ہم ایسے بن جائیں گے، تو پھر ہم غالب آ جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت ایمان والوں ہی سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ بھی ایمان والوں کا ہی چاہتا ہے. مگر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیٹ میں سجا کر تم کو دے دے گا کہ اب بس کلمہ پڑھ لیا، اب لو تمہارے لیے دنیا میں بھی ساری نعمتیں ہیں، آسانی سے لے لو اور آخرت میں بھی لے لو. نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی غم دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت دیتا ہے، کبھی تم کو فقر و فاقہ دیتا ہے. تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اس میں بیک گراؤنڈ میں انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں بھی مسلمان ہارے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا تھا، اور ہم پر بھی دنیا میں جب انسانوں پر برے حالات آتے ہیں، قوموں پر برے حالات آتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنی جب دل چاہا اچانک سے تم پر آزمائش ڈال دی. نہیں، اللہ تعالیٰ جب تمہارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تم پر کسی کو غالب کرتا ہے. اور یہ آزمائش ہوتی ہے، مسلمانوں کو ہلایا جاتا ہے کہ تم اب سوچو، اپنے اندر دیکھو. تو انڈیویجول لیول پر بھی جب کوئی مشکل آ رہی ہے، ہماری زندگی میں کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو بیٹھ کے تقدیر کا رونا نہیں ہے ہم کو. مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان اپنے اندر دیکھتا ہے اور جھانکتا ہے کہ
مجھے کہاں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکمت بتائی کہ اللہ خالص کرتا ہے، اللہ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الکافرین، کافروں کو. اللہ تعالیٰ یہاں پر حکمت بتا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مصیبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ تمہیں خالص کرنا چاہتا ہے. تمہارے اندر ابھی کمزوریاں ہیں، تمہارا ایمان ابھی اس لیول کا نہیں ہے کہ تم اب غالب آ جاؤ اور پورے جزیرہ عرب پر حکومت لے لو. کیونکہ دیکھیں جب پاور آتا ہے نا، تو اگر انسان کے اندر کرپشن ہوتا ہے تو وہ بڑھ جاتا ہے اور بھی بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا اس طرح سے آزمائشوں سے گزر کر اتنا تزکیہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو پاور میں آئے تو ان کا تقوی اور ایمان اتنا ہائی تھا کہ وہ دنیا بھر میں پھیل گئے. اور کتنا حضرت عمر فاروق کی حکومت تک تو اسلام یعنی کہ یورپ تک چلا گیا تھا، کہاں پہنچ گیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو بڑی ذمہ داری دینی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جزیرہ عرب پر پورا مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا. سارے مسلمان غیر مسلموں کو نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے پھر صرف مسلمان تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور یہ اس وقت کی سپر پاور تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو افریقہ اور یورپ تک پہنچا دیا. تو یہ ساری غلبہ اللہ نے دیا، مگر کیوں کہ مسلمان اس وقت تک اتنا اپنے آپ کو پالش کر چکے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا تقوی اور ان کا ایمان بڑھا دیا تھا کہ وہ پھر ان کے لیے فتح ہی فتح تھی جہاں بھی جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے ایمان میں کمزوری ہے، ان کو دور کرنا چاہ رہا ہے. ابھی اللہ اگر تمہاری غلطیوں کے باوجود تم کو اگر فتح دے دیتا تو تمہاری کبھی اصلاح نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اور یہی قانون اللہ کا ہے دنیا میں بھی، ہمارے لیے بھی، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ہمیں اگر ہم دبے ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر جا کے اپنی اصلاح کرنی ہے. بجائے اس کے کہ ہم فلاں قوم ایسی اور فلاں لوگ ایسے ہیں اور فلاں ایسے ہیں کرنے کے بجائے اگر ہر مسلمان اپنے اندر جا کے اور اپنی اصلاح کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو غلبہ دے گا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمحق کہتے ہیں مٹا دینا. اللہ تعالیٰ کافروں کو تو ان کی تو جڑ ختم کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں کہ کافروں کو فتح دے، اللہ تو ان کو بالکل مٹانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا، دیکھیں تھوڑے ہی سالوں میں سارے کافر وہاں سے ختم ہوئے، اور جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے وہ ذلیل و خوار ہو کے ذلت کی موت مر گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اس وقت ابھی مسلمان تیار نہیں تھے. مسلمانوں کو وہ تقوی نہیں تھا، وہ لیول نہیں تھا. ہاں اس وقت بھی تھے کچھ مسلمان جو بہت ہی اسٹرانگ ایمان کے تھے مگر کم تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے، ان کہ تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنہ، جنت میں، ولما، اور حالانکہ یعلم اللہ، اللہ نے ابھی تو نہیں جانا، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، ومنکم، تم میں سے، ویعلم، اور اللہ جان لے، الصابرین، کہ جنہوں نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا یہاں پر کہ اے مسلمانوں، تم نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لائے ہو، تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے تو اللہ تم کو دیکھے گا، اللہ تم کو آزمائے گا کہ تم عملی ثبوت کیا دیتے ہو اپنے ایمان کا. تو اس کے بغیر تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ صبر کون کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، ایمان پر کون جمتا ہے، کہ ہر حال میں اپنے ایمان کو مقدم کرتے ہو تم اور اپنے ایمان پر جمے رہتے ہو. یہ سب چیزیں تو ابھی اللہ کو دیکھنی ہے.
تو تم تو جنت کے خواب دیکھ رہے ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے مل جائے گی۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور خوب ہلائے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 2:14۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا آیت 2 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ کہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے غور طلب ہے۔ آج مسلمان کس حد تک اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، انڈیویجولس دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے مسلمان اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اپنے فیوچر کی، کہ جنت کے راستے پر میں ہوں یا نہیں ہوں، کس قدر فکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر میجورٹی کیا سمجھتی ہے، ہم کلمہ گو ہے تو ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ اور یہی بات جو تھی، یہی خرابی اہل کتاب میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ یہود اور نصارہ بھی یہی سوچتے تھے کہ یا تو یہودی ہو تو جنت میں جاؤ گے، اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ نصارہ ہو تو جنت میں جاؤ گے۔ اور آج بھی یہی بات ہے سب کے دلوں میں کہ جنت جو ہے صرف ہمارے لیے ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے ایکسکیوزز بنا لیے کہ کیوں جنت ہمارے لیے جنت ہے۔ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے لیے قربانی دی اور سولی پر چڑھ گئے تو اب اس کے فالوورز کو جنت ملے گی۔ یہودیوں نے کہا کہ کیونکہ ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم انبیاء کے نسل سے ہیں تو ہم کو جنت ملے گی۔ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، لیکن صرف ان خوابوں میں ہو کہ ہم کون ہیں، ہم کس گھر میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ہمیں جنت ملے گی۔ آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم اس خواب میں ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ دیکھیں دنیا میں ہم اچھے مستقبل کے لیے کتنی فکریں کرتے ہیں، کتنا خوف ہوتا ہے ہمارے دل میں۔ کوئی بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اس کا مستقبل کیسے بنے گا۔ تو ہمیں جنت کا ہم کس حد تک فکر کرتے ہیں، کس حد تک ہم اپنے عمل پر، اپنے ایمان پر نظر رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت کے قابل ہم ہوئے کہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں نعمتیں بھی آزمائش ہے اور دنیا میں تکلیفیں بھی آزمائش ہے۔ نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں اپنے ایمان کو مقدم کرنا ہے، اللہ کی رضا کو مقدم کرنا ہے۔ تو ہمارے زمانے میں تو ہمیں نہ کوئی جنگیں لڑنی پڑ رہی ہے، نہ بڑے بڑے امتحان آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تو بہت زیادہ آزمائے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کیا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم سے بہت کم ریکوائرمنٹ ہے۔ آزمائشیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان صرف یہ کلمہ پڑھنے پر محفوظ نہیں ہو جاتا کہ اس کے اوپر برا وقت نہیں آئے گا، اس کے اوپر مشکلات نہیں آئے گی۔ تو جب بس ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ صبر اور شکر، ٹھیک ہے، کبھی یہ نہ بھولیں انشاءاللہ، اور نعمتوں سے نہ پھولیں اور تکلیفوں سے نا امید ہو کے ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہی سمجھا رہا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، کنتم، تھے تم، تمنون، تم تو تمنا کرتے تھے، موت کی، من قبل، اس سے پہلے، تم تو تمنا کر رہے تھے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم ملاقات کرو، فقد، تو تحقیق، رأیتموہم، تو تم نے دیکھا، ٹھیک ہے، تم نے دیکھ لیا موت کو۔ کیسے دیکھ لیا تھا مسلمانوں نے موت کو؟ جو میں نے بتایا آپ کو کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ دونوں طرف سے کافروں میں گر گئے تھے۔ ایک تو ویسے ہی تعداد کم تھی، اوپر سے ہر طرف تلواریں ہی تلواریں نظر آ رہی تھی، تو یہ موت
موت ان کے سامنے کھڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم لوگوں نے موت کو دیکھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تو. یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جنگ احد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تھا تو کچھ ینگ لوگ، جوان لوگوں نے یہ ضد کی تھی کہ ہمیں باہر نکل کے، مدینہ سے باہر نکل کے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کو شہادت کا شوق تھا. ان کو یہ تھا کہ ہم بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے اللہ سے، اور ہم کافروں سے جنگ کریں، اور ہم یا تو شہید ہو جائے یا کافروں کو ختم کر دیں. تو انہوں نے ضد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو جو ہے وہ باہر نکل کے لڑنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم تو وہ لوگ تھے جو کہ اپنی موت کا سامنا کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے تم موت سے لڑنا چاہ رہے تھے. تو موت سامنے آئی تو پھر تم کیوں بھاگے، تم کیوں ڈرے؟ کیونکہ جب بھگدڑ مچ گئی، جب دونوں طرف سے کافروں نے حملہ کر دیا، تو یہ جو مسلمان جو کہ شہادت کے شوق میں، جو جنگ کے شوق میں نکلے تھے، وہ بھی ڈر گئے اور کچھ لوگ بھاگ گئے. بہت کم لوگوں نے ہمت کی اور اس وقت جمے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون دفاع کے لیے بھی کوئی زیادہ لوگ بچے نہیں تھے. 1-2 لوگوں نے ہی دفاع کیا تھا ان کا، اور باقی سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تو خود موت مانگی تھی، جب موت سامنے آئی تو پھر تم کیوں بھاگے؟ اچھا، اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. دیکھیے، بعض اوقات ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اپنے ایمان میں، اور ہم جو ہے جیسے کسی اور کو کمزور دیکھ کے ہم کہتے ہیں میں تو ایسا کبھی نہ کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تم دشمن سے مدبیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو. کبھی دشمن سے لڑنا پڑ جائے، خود بخود ایسے حالات ہو جائے کہ دشمن سے لڑنا پڑ جائے، تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ فتنوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، آزمائشوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میں تو اگر ان حالات میں ہوں تو میں تو ایسا کروں. بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں لو یہ کیسا مسلمان ہے، اگر میں ہوتا اس کی جگہ تو میں یہ کرتا. کبھی بھی ایسی بات نہ کریں، کبھی بھی ایمان پر فخر نہ کریں، کبھی اتنا اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے کہ مجھے ہر گناہ سے اور شیطان کے شر سے بچائے گا. نہیں، ہمیں ساری زندگی ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے ایمان پر نظر رکھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو میری حفاظت کرنا، تو میرے ایمان کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے.